أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کتب سیرت اقبال میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو جب شمس العلماء کا لقب دیا جا رہا تھا تو علامہ اقبال نے وہ لقب لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ میرے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کا لقب دیا جائے اور وہ مجھ سے پہلے اس کے حقدار ہیں، اس ضمن میں علامہ اقبال پر واضح کیا گیا کہ میر حسن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہو۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تو پھر مجھے شمس العلماء کا خطاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جس پر جواب دیا گیا کہ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، جس پر آپ حقدار ہیں کہ آپ کی تعلیمات کا اعتراف کیا جائے۔ آپ نے جو تصنیف کیا ہے وہ انوکھا ہے، میر حسن کی کوئی بھی ایسی تصنیف نہیں ہے جس پر ان کو اس لقب سے نوازا جائے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے کہا، مولوی میر حسن کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں، میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہوں، اس بنا پر ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ آخر کار ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات پر ان کے استاد محترم کو اس لقب سے نواز دیا گیا، اور خود علامہ اقبال نے اپنی ذات کے لیے اس لقب کو قبول نہ کیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روم یعنی اٹلی میں میرا ٹریفک چلان ہو گیا، مصروفیات کی وجہ سے چلان ادا نہ کر پایا۔ ایک ہفتہ بعد مجھے کورٹ بلایا گیا اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم نے ایک ہفتے کے اندر چلان ادا کیوں نہ کیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں ایک استاد ہوں، آج کل اسکول میں پرچے ہو رہے ہیں، اس مصروفیت کی وجہ سے ابھی میں آگے بول ہی رہا تھا کہ جج صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر بولے، چیئر should be brought for the teacher as a teacher is come to the court۔ یہ کہنا تھا کہ کورٹ میں موجود تمام افراد کھڑے ہو گئے اور جج صاحب نے مجھ سے معذرت طلب کی اور فوراً ایک کرسی کا انتظام کیا گیا اور کٹہرے میں ہی مجھے کرسی پر بٹھایا گیا۔ جج نے کہا، اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کو فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات پر شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے علم کے ساتھ آپ کو جرمانہ کرتے ہیں۔ جرمانہ 1.5 روپیہ ہوگا۔ اب جب میں اٹھ کر اس کرسی میں سے اس کٹہرے سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جج تھا، اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے کہنے لگے، چونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں تو ہم احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ بس میں اس دن سمجھ گیا یہ لوگ ہم سے کیوں اتنا آگے نکل چکے ہیں۔